علی نے مارا ہے۔ جب علی کا نام سنا تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ 20 سال کا علی اتنے لوگوں کو کیسے مار سکتا ہے، مگر ابو سفیان کو یقین تھا۔ ابو سفیان سے لوگوں نے پوچھا یہ بتا تجھے علی پہ کیوں یقین ہے؟ کہ ہمیں معلوم ہے یہ وہ علی ہے جو بچپن میں قلعہ اصغر کو اپنے ہاتھوں سے چیرتا تھا۔ اس کے لیے کچھ لوگوں کو مارنا، 1500 لوگوں کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب یہ جو جنگ احد ہوئی ہے یہ دوسری جنگ ہے۔ آج جو ہم جنگ پڑھ رہے ہیں جنگ احد پڑھ رہے ہیں، کیا جنگ بدر تھی؟ آج جنگ احد ہو رہی ہے۔ پہلی جنگ بدر ہوئی ہے، دوسری جنگ احد ہوئی ہے، وہی پہاڑوں والی جنگ۔ آج جنگ احد پڑھنے کی کوشش کریں، کچھ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جنگ احد ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ بدر میں ہار گئے تھے، لہٰذا دشمنیاں بڑھ رہی تھی، لہٰذا بغض بڑھ رہا تھا، اور انہوں نے ایک بات ٹھان لی تھی کہ اب کہ ہم دوسری جنگ کریں گے جس کا نام احد پڑا۔ اب ہم دوسری جنگ کریں گے اور ہم قسم کھاتے ہیں یا تو نبی کا سر لے کر آئیں گے یا علی کا سر لے کر آئیں گے۔ علی نے سر اٹھا کے کہا ہوگا ممکن ہی نہیں ہے کہ علی زندہ بھی رہے تم نبی کا سر بھی لے لاؤ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے کہ محمد دیکھیں بدر ہار چکے ہیں نا، تاریخ کی پہلو سنیے آپ، بدر ہار چکے ہیں نا۔ احد ہوئی اس لیے ہے کیونکہ بدر ہار گئے تھے۔ اب سنیے لوگوں کو تیار کرنا تھا دوسرے کے لیے۔ جو لشکر ایک بار ہار چکا ہے وہ دوبارہ جنگ کرنے کیوں جائے گا؟ آپ کو پتا ہے کس طرح سے لشکر کو تیار کیا تھا؟ ابو سفیان کی بیوی، یزید کی دادی ہندا، ایک لفظ سنیے یہاں پر رکیے، ہند اور ہندا دونوں الگ ہیں، مجھے معاف کرنا، ابھی میں نے سنا کچھ لوگ ہندا لفظ پڑھ رہے تھے کہ ہندا سے جناب زینب نے کہا، معاف کرنا مجھے، لیکن بتا دوں کہ ہندا سے نہیں کہا تھا، ہند سے کہا تھا، ہے نا۔ ہند جو ہے وہ یزید کی بیوی ہے جو مومنہ تھی، امام حسین کی چاہنے والی تھی۔ ہندا یزید کی داری تھی، یہ یاد رکھیں۔ اور اسی جنگ میں جنگ احد میں جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے اس نے، یزید کی دادی نے جنگ احد میں جناب حمزہ کا کلیجہ، کیوں کہتے ہیں اس کو ہندا کو جگر خانہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جناب حمزہ کا کلیجہ چبائی تھی اس جنگ کے اندر، شہید ہو گئے ہیں نا، جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں، جعفر طیار شہید ہوئے ہیں، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں ذوالفقار بھی نازل ہوئی تھی۔ اب تاریخ کے پہلو سنیے گا کہ یا تو علی کا سر لے کر آئیں گے یا نبی کا سر لے کر آئیں گے، کہ نہ تو علی کا سر لا سکتے ہو نہ نبی کا سر لا سکتے ہو۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ علی کا تم کچھ کر نہیں پاؤ گے، اور جب تک علی زندہ ہے تم نبی کا سر لا نہیں پاؤ گے۔ اب یہ پورا ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ ہندا نے اپنے گلے میں ڈھول ڈالا، سب کے دروازوں میں جاتی تھی، وہ آپ نے دیکھا ہے شہری میں ڈھول بجا کے اٹھایا جاتا ہے آپ کو رمضان میں، ایسے ہی اس نے سب کو اٹھایا اور کہا تمہارے ماموں کو مار دیا تھا، تمہارے نانا کو مار دیا، تمہارے دادا کو مار دیا، تمہارے چچا کو مار دیا، کیا علی سے بدلہ نہیں لوگے؟ کیا نبی سے بدلہ نہیں لوگے؟ اس طرح سے دیکھیے کتنا گہرا زخم لگا۔ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی جب تک کہ نبی سے بدلہ نہیں لیں گے ہم نہائیں گے نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بھائی نجس لوگ ہیں جو نجاست والی قسمیں کھائیں گے، غسل کرنا بھائی بہانا چاہیے نا، کہ نجاست میں رہنے کا، طہارت سے دور رہنے کا بہانا چاہیے، کہ جب تک علی سے بدلہ نہیں لے لیں گے، نبی سے بدلہ نہیں لے لیں گے ہم نہائیں گے نہیں۔ اور تو نے سروں میں تیل ڈالنا بند کر دیا، یہ علی کی ذوالفقار کا اثر تھا، علی کی ذوالفقار کا اثر تھا کہ علی کی ذوالفقار نے مانگیں بھی اجاڑی ہیں اور مانگیں سونی بھی کر دی، لوگ نہا نہیں رہے ہیں۔ علی کی دشمنی میں لوگ سروں میں تیل ڈالنا بند کر دیا کہ علی سے بدلہ لیں گے، علی سے بدلہ لیں گے۔ اب یہ دوسری جنگ کا ماحول تیار ہو رہا ہے، خبر آئی پیغمبر اسلام تک، پیغمبر اسلام سے کہا گیا کہ دیکھیے اب دوسری جنگ ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے لیے تیاری کریں۔ ابھی کل کی جنگ میں 313 لوگ تھے، جو کل ہم نے پڑھا ہے جنگ بدر پڑھی ہے پہلی جنگ، اس میں کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے۔ اس کے اندر نبی کے پاس تھے 1000 لوگ، اب ان کے پاس تھے 3000 لوگ، ہمیشہ زیادہ ہوتے تھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ جب 1000 لوگوں کا لشکر تیار ہو گیا تو 300 لوگوں نے منع کر دیا کہ بھئی یہاں بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اب آپ سمجھیے کیوں منع کیا گیا تھا کہ یہاں بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ نبی نے زبردستی نہیں کی کہ ٹھیک ہے تم یہیں جاؤ۔ اب کتنے بچے؟ 700 بچے۔ اب دیکھیے منظر دیکھیے، 700 لوگوں میں سے جو 50 لوگ تھے ان کو تیار کیا گیا، یہ جو پہاڑیوں کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، 2 پہاڑ آ کے ملتا ہے، یہاں آ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ دشمن کے آنے کا راستہ تھا، اور کہا جب دشمن یہاں سے آئے تو تم ان کے اوپر حملہ کر دینا تاکہ یہ اس طرف نہ آ پائے، راستہ روکو اس طرف نہ آ پائے 50 لوگوں کو۔ اور یہ بھی کہا تھا سنو، جب تک ہم نہ کہیں تو چاہے کوئی مرے یا زندہ رہے لیکن جگہ نہ چھوڑ
بچے کیسے کیسے تھے. یہ بہت کہا جاتا ہے نا خیبر نہ پڑھو, خندق نہ پڑھو, احد نہ پڑھو, کیوں نہ پڑھو. ابھی سنیے کتنا ضروری ہے پڑھنا. کہ بچے چھوٹے تھے, نبی نے کہا بچوں تم نہیں جاؤ گے, تم نہیں جاؤ گے. کیوں کہ بچوں میں تو جہاد ہے ہی نہیں, بچے تو بھی چھوٹے ہیں نا, ماں کے ارمان اجڑ جائیں گے. کہ اچھا پھر کیا کیا جائے, کہ تم نہیں جاؤ گے, تم گھروں میں رہو. لیکن ولولہ تھا, جوش تھا مدینے کے بچوں میں. یہ مکے کے کافر تھوڑی تھے, مدینے کے بچے تھے. یہ پنجوں کے بل کھڑے ہونے لگے, پنجوں کے بل, کہ شاید ہم مجمع میں تھوڑا اونچا دکھیں گے, لوگ ہمیں پیغمبر ہمیں بڑا سمجھیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے. نبی مسکرائے, بولے اتنا جوش ہے تو چلو. اب دوسرے نے پوچھا بھائی اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں, کہ اس نے اپنے جوش کا اظہار کیا اس لیے لے کے جا رہے ہیں. تم نے تو نہیں کیا تھا, تم چھوٹے ہو. اس نے کہا کام کرو, اس سے میری کشتی کرا دو, اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی لے چلنا. اس کو تو لے کے جا رہے ہو, اگر میں جیت گیا تو تم مجھے بھی لے کے چلنا. نبی نے کہا ٹھیک ہے کشتی بھی کر لو. اب کشتی ہو گئی, سمجھ رہے ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے, کشتی ہو رہی ہے. جس نے دعوت کیا تھا نا اس نے ہرا دیا, پنجہ اونچا کرنے والے کو ہرا دیا. نبی مسکرائے, کہنے لگے مانو گے نہیں, تم بھی چلو گے. نبی اللہ ہاں بالکل جائیں گے, بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. کہا نبی اللہ ہم بھی جائیں گے. کہا ٹھیک ہے تم بھی چلو. بھائی دیکھیے ایک پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنی بہادری کی مثال دے رہا تھا, ایک کشتی میں دوسرے کو ہرا کے اپنی بہادری کا ثبوت دے رہا تھا. میں سوال کر رہا ہوں, یہ بہادری اس سے پہلے کہاں تھی؟ توجہ, اس سے پہلے کہاں تھی؟ کہ بہادری تو تھی مگر تب تک ابھر کے نہ آئی جب تک کہ علی کی شجاعت کے قصے نہ سنے. یعنی ضروری ہو گیا بچوں کو بہادر بنانا ہے تو علی کی جنگیں سناؤ, خیبر سناؤ, خندق سناؤ, احد سناؤ. پتہ چلے ہمارا علی کیسا تھا, پتہ چلے کہ ہمارا علی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا, آگے بڑھ کے حملہ کرنے والوں میں سے تھا. کرار, حیدر کرار کہتے ہیں نا, کرار, کرار اسی کو کہتے ہیں کرار, کہ آگے بڑھنا, جرار حملے کرنا. تو کرار اور جرار سارے یہ مولا کے لقب ہیں. اب سنیے میدان میں پہنچ رہے ہیں, عہد کے میدان میں. اچھا یہ جتنے بھی جگہ ہوئی ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہوئی ہیں, مگر پھر بھی یہ ساری جگہ جو تھی سب مدینے کے تھوڑا پاس میں تھی, مکے سے دور تھی شہر سے باہر مگر دور تھی. یہ علامت ہے, نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں, دوسرے ہم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں. یہ علامت ہے جنگ احد. سنیے یہ علامت ہے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب پیغمبر السلام میدان احد میں پہنچ گئے اور حکم دیا کہ اپنی اپنی پوزیشن لے لو, جس کو جہاں کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا ہے وہ وہاں کھڑا ہو جائے اور حملے کرنا شروع کر دو. دشمن کی طرف سے شروعات ہو گئی ہے, حملے کرنا شروع کر دو. مسلمانوں نے بڑے دلیری سے حملے کیے, بہت حملے کر رہے تھے مسلمان, بڑی دلیری سے حملے کر رہے تھے. لیکن یہ جو کھڑے ہوئے تھے نا پہاڑیوں کے بیچ میں, انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ جیتی جائے, جیت کے یہ لوگ چلے جائیں, مال غنیمت لوٹ لیں, ہم یہیں کھڑے رہ جائیں, ہمارے حصے کچھ بھی نہ ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہے. تو انہوں نے کہا یہاں سے چھوڑو اور وہاں چلو. اب ان کے چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا, یہ یہاں سے نکلے, کفار ادھر سے گھوم کے ادھر گئے, تھوڑے کفار ادھر تھے, دوسرے ادھر سے گئے. اب مسلمانوں کے پیچھے بھی کفار تھے, مسلمانوں کے آگے بھی کفار تھے. جو جنگ آسانی سے جیتی جا رہی تھی وہ اب جنگ ہارنے لگے. اس سے پہلے کا منظر کیا تھا؟ اس سے پہلے کا منظر یہ تھا کہ مولا علی بڑھ کے حملہ کر رہے تھے, جو جوان آئے تھے مدینے کے وہ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے اور جنگ جیت رہے تھے. مگر مسلمانوں کو کافروں نے گھیر لیا تھا اور اب یہ قریب تھا کہ حملہ کریں. اور سنیے پیغمبر اسلام کو گھیر لیا گیا. کیسے گھیرا؟ یہ پیغمبر ہے, ایک دائرے نے گھیرا, دوسرے دائرے نے گھیرا, تیسرے دائرے نے گھیرا, تین دائروں کی گرفت میں تھے نبی. اللہ جانے بیچ میں علی کہاں سے آ گیا.
और यूं करके चला ही नहीं थी, घोड़ा घुमा दिया, घोड़ा घुमा दिया। अब तलवार यूं चल रही है, सर यूं गिर रहे हैं, तलवार यूं चली, सर यूं गिरे, तलवार यूं चल रही है, तलवार चली ही नहीं, इस तरह से थी, खाली घोड़ा घूम रहा था, तलवार खुद जाके गलों को पकड़ के लाती थी, सारे गले, सारे लश्कर वालों को कदमों में डाल दिया। वो एक नारा लगा था ना, मोहम्मद मार दिए गए, मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद मार दिए गए। फौरन अली ने देखा कि नारा लग रहा है, अपने ऊपर उठाया, उठाने के बाद कहा कि सुनो, मोहम्मद मारे नहीं गए हैं, मोहम्मद जिंदा है। ये कैसे मुमकिन है, मोहम्मद मर जाए, अली जिंदा रह जाए? ये मुमकिन नहीं है कि एक मर्तबा नबी ने अली को देखा और अली को देख के कहा कि ये बताओ अली तुम कैसे? कम मुझसे ना पूछिए, इनसे पूछिए, ये कहाँ जा रहे थे? एक मर्तबा मुसलमानों से खिताब किया और कहा ये बताओ तुम भाग क्यों रहे थे? वहां पहुंच गए थे पहाड़ों के ऊपर और कह रहे थे मैं तो पहाड़ी बकरे की तरह कूद रहा था। अब बकरे हैं तो बकरों की तरह कूदेंगे, शेर तो है नहीं, शेर तो फकत अली था, शेर खुदा फकत अली था। ये पहुंच गए वहां पर और जब देखा कि अली आ गए तो इनकी भी जान में जान आ गई, चलो हम भी चले, हम भी शामिल हो गए। नबी ने देखा भाई कहाँ गए थे? तो हमने सुना कि मोहम्मद मार दिए गए, तो हमने सोचा अब अगर मोहम्मद मर गए तो हमारे मर के फायदा क्या होगा? हम मर जाएंगे, फायदा क्या होगा? अब तो सरदार मर गया, जंग तो हम हार गए, अब मरना नहीं है, वापस लौट जाते हैं। एक मर्तबा अली को देखा और कहा अली ये तो बताओ, जब सारे भाग रहे थे तुम क्यों नहीं गए? तुम क्यों नहीं गए? तुम भी चले जाते। अली ने कहा नबी अल्लाह ये आवाज मैंने भी सुनी कि मोहम्मद मार दिए गए, मगर मैंने सोचा जब मोहम्मद मार दिए गए तो जिंदा रह के क्या फायदा? समझ रहे? फर्क समझिए। हमसे कहते हो सहाबा का एहतराम नहीं करते हैं, हम सहाबा के नालैन के कदमों की धूल भी नहीं है। हाँ, हम कदमों की धूल भी नहीं है। सहाबा क्या आला मकाम रखते हैं, क्या मकाम है सलमान फारसी का, क्या मकाम है गुजर गफ्फारी का, क्या मकाम है जनाब कंबर का? कौन कहता है हम सहाबा की मुखालफत करते हैं? जितना हम मानते इतना तो कोई मानता नहीं है। हम तो जहाँ अली का जिक्र करते हैं साथ में गुजर का भी करते हैं, जहाँ जहाँ हम अली का जिक्र करते हैं सलमान फारसी का करते हैं, कंबर का करते हैं, मिक़दाद का करते हैं, सबका जिक्र करते हैं। मगर सुनिए सहाबा सहाबा हैं, अहले बैत अहले बैत हैं। जैसे मस्जिद मस्जिद होती है और काबा काबा होता है मस्जिद भी पाक जगह है, काबा भी पाक जगह, मगर मस्जिद का वो एहतराम नहीं है जो बैतुल्लाह का एहतराम है। तो अहले बैत भी अपनी जगह है, सहाबा भी अपनी जगह है, मगर सुनिए सहाबा का वो एहतराम नहीं है जो अहले बैत का मकाम है, जो अहले बैत की मंजिलत है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि सहाबी नमाजी के पीछे नमाज पढ़ सकता है, अहले बैत की तरह पुश्ते रसूल पे नहीं आ सकता, है ना? बहुत आराम से कहूं जुमला, सहाबी अहले बैत के पीछे नमाज पढ़ सकता है मगर पुश्ते रसूल पे नहीं आ सकता। सहाबी नबी का झूठा दूध पी सकता है, नबी की ज़बान नहीं चूस सकता। सहाबी नबी को बेटी दे सकता है, नबी से बेटी ले नहीं सकता। सहाबी सहाबी होता है, ठीक है? अहले बैत होते हैं, सबका मकाम अपनी जगह होता है, सबका मर्तबा अपनी जगह होता है। तो सुनिए जंग हो रही है, अली ने मारना शुरू किया, 7 अलमदारों को एक बार में मारा है अली ने, 7 अलमदारों को। पहले आया झंडा लेकर, अली ने मार दिया, दूसरा आया उसे भी मार दिया, तीसरे ने कहा मैं उठाता हूं आया, तारीख ने कहा बस 7 आए थे। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खुद को अलमदार कहता, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मर्द आगे बढ़ता, कोई मर्द आगे बढ़ता। तारीख ने बताया 7 के बाद कोई मर्द आगे नहीं बढ़ा, जंगल में एक औरत आगे बढ़ गई, मर्द आगे नहीं बढ़ा। जंग हो रही है, जंग हो रही है, जंग कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, ठीक है? मरने वाले मर गए, शहीद होने वाले शहीद हो गए, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो वहां हैं, जो भाग गए थे, अभी कुछ लोग हैं वहां पर हैं। इनमें तीसरा नंबर है एक साहब का, तो वो वहां पर थे। तारीख में है कि जब वो जंग पूरी होने के बाद आए तो कहते हैं मैं सबसे पहले नबी के पास आया था। अगर मुतवज्जो हो तो थोड़ा सा तबरुक दे दूं मजलिसों का। मैं
سب سے پہلے نبی کے پاس آیا تھا جنگ کے بعد. میں سب سے پہلے نبی کے پاس آیا جنگ کے بعد. سب سے پہلے کب آیا تھا یہ؟ جنگ کے بعد. کتنے دن کے بعد آئے تھے؟ 3 دن کے بعد. اللہ جانے کتنی دور نکل گئے تھے کہ واپس آنے جب سب سے پہلا والا 3 دن بعد آیا ہے تو سب سے آخری والا 3 مہینے بعد آیا ہوگا. یہ عالم ہو گیا تھا, یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جنگ احد جیت لی گئی. مگر یاد رہے کہ جنگ احد 2 لوگوں کے بھروسے جیتی گئی ہے. ایک علی کے بھروسے, دوسرے ذوالفقار کے بھروسے. ذوالفقار کے بھروسے علی ذوالفقار چلاتے تھے, چلانے کا کام علی کا تھا, چلنے کا کام ذوالفقار کا تھا. وہ پڑھنے سے پہلے سر پہ یہ دیکھتی تھی نسل میں مومن تو نہیں ہے کوئی, چھوڑ دیتی تھی, ہٹ جاتی تھی. اگر کوئی مومن نہیں ہے تو کاٹتی تھی, تو اس کا سر اڑاتی تھی, تو اس کے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی. مگر کمال یہ نہیں کہ ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے, علی اسے چلا رہے ہیں, وہ سجدے پتہ کر رہے. کمال یہ نہیں تھا. کمال تو یہ تھا کہ جب ہر جنگ کے بعد یہ ذوالفقار گھر جاتی تھی, جناب فاطمہ زہرا دھوتی تھی, تو ذوالفقار جا کے جنگ کے حالات بی بی زہرا کو بتاتی تھی. بی بی زہرا کو بتاتی تھی. بی بی زہرا آ کے کہتی تھی, اچھا یا ابو الحسن آپ نے آج مرحب کو ایسے مارا تھا, ایسے مارا تھا, آج عمرو بن عبد کو ایسے مارا تھا. کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ نہ بتائیں, ذوالفقار تو بتا دیتی ہے. اچھا سنیے کہ جنگ نہ پڑھو, خیبر نہ پڑھو, احد نہ پڑھو, بات ختم ہو گئی. ارے سنیے, ہمیں ایک صاحب نے اپنے گھر بلایا دعوت پر. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, حقیقت میں دعوتیں کم ہوتی ہیں. مثال سن لیجیے کہ ایک صاحب نے گھر پر بلایا اور کہا کہ آئیے ہمارے گھر آئیے. انہوں نے اس روم میں بٹھایا جہاں ان کے دادا پردادا کی نشانیاں تھیں. ہم گئے تو دیکھا سینگ لگے ہوئے ہیں. سینگ کس کے سینگ ہے بھائی؟ ہرن کے سینگ ہیں. یہ کس کے دانت ہیں؟ ہاتھی کے دانت ہیں. وہ کس کی کھال ہے؟ شیر کی کھال ہے. تو بھائی کس نے مارا تھا؟ کہ یہ والا تو چاچا نے مارا تھا, وہ والا دادا نے مارا تھا, وہ والا ماموں نے مارا تھا. ہم نے کہا مارا تھا تو پھینک دیتے, گھر میں کیوں رکھتے ہو؟ بولے اس کو دیکھ کے لوگ ہمارے دادا کی بہادری کا اندازہ لگائیں گے. سنیے سنیے سنیے, اگر لوگ جانوروں کو مارنے کے بعد گھر میں رکھے تو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اس پہ فخر کرے. ارے جب تم جانور کو مارنے کے بعد فخر کرتے ہو تو ہم اس علی پہ کیوں فخر نہ کریں جس نے خیبر میں بھی مارا, خندق میں بھی مارا, احد میں بھی مارا. صلوات پڑھیں گے محمد نہیں جا سکتے. مگر جو موقع ہیں جو تاریخ نے دکھائے ہیں کہ کون بھاگا اور کس نے حملہ کیا, وہ سب بتانا ضروری تھا اور حسب علم آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. تو ذوالفقار جا کے باتیں کرتی تھی. ذوالفقار کا کمال یہ تھا کہ جنگ کے حالات بی بی زہرا کو بتاتی تھی. ذوالفقار بڑا فخر کرتی تھی اپنے اوپر کہ میں علی کے ہاتھ میں ہوں, بڑا فخر کرتی تھی. مگر سنیے, پوری زندگی ذوالفقار خوش رہی. ایک وقت آیا جب ذوالفقار خون کے آنسو رونے لگی. وہ وقت معلوم ہے کب؟ کربلا میں عاشور کے دن. کیا ہوا تھا ایسا ذوالفقار رونے لگی تھی؟ زندگی بھر سب کو مارنے والی, عورتوں کو بیوہ کرنے والی, بچوں کو یتیم کرنے والی, لوگوں کو جہنم پہنچانے والی ذوالفقار جو تھی, آج کربلا میں ایسا کیا دیکھ لیا جو رونے لگی؟ امام حسین کے پاس ایک 6 مہینے کا بچہ تھا. اس بچے کو لے کے حسین میدان میں پہنچے تھے. لوگ سمجھے حسین واسطہ دے رہیں گے اور قرآن لے کر آ رہے ہیں. کہ حسین سے کہا کہ حسین کیا سمجھوتا کرنا آئے ہو, سلوک کرنا آئے ہو, کیا قرآن کا واسطہ دینے آئے ہو؟ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا, قرآن نہیں تھا, ناطق قرآن کا ایک پارہ تھا جس کا نام علی اصغر تھا. اور کہا تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا کوئی خطا ہو سکتی ہے, اس کو پانی دے دو. مگر ظالموں نے پانی نہ دیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا علی اصغر, میں حجت خدا ہوں, تم حجت خدا کے بیٹے ہو, میں نے حجت تمام کر دی,
اب تم اپنی حجت تمام کر دو۔ اتنا کہہ کر جلتی ہوئی ریت پر ایک مرتبہ جناب علیہ السلام کو رکھا گیا۔ تاریخ کہتی ہے جلتی ہوئی ریت اتنی گرم تھی کہ اگر ایک گندم کا دانہ ڈال دیں تو وہ بھن جاتا تھا۔ اللہ جانے علیہ السلام کا نازک سا بدن کس طرح سے جھلسا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب علیہ السلام کے گلے پہ تیر لگ گیا نا، علیہ السلام منقلب ہوئے۔ آپ سوچتے ہیں نا کیوں پلٹے تھے علیہ السلام امام حسین کے ہاتھوں پہ؟ وہ خیمے کا رخ کر رہے تھے اور پلٹے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا اماں، جب تیر لگ گیا اماں بھیا کے مجھ سے پیچھے تو نہیں رہا نا، اماں بابا کو شہید تو نہیں ہونے دیا نا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا تیر لگ تو گیا ہے مگر تیر رکا نہیں ہے، پار کرتا ہوا حسین کے ہاتھ میں لگ گیا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اماں معاف کرنا، اب میں کیا کرتا، میری گردن چھوٹی رہ گئی، ملا کا تیر بڑا تھا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ملا کا تیر اماں بہت بڑا تھا، میری گردن بہت چھوٹی تھی۔ عزاداروں، یہ اتنا بڑا تیر تھا کہ عرب کے پہلوانوں نے قسم کھائی تھی اسے کبھی انسانوں پہ استعمال نہیں کریں گے۔ بڑے سے بڑا بہادر اس تیر کو کھڑے نہیں چلا پاتا تھا، پہلے گھٹنا زمین پر ٹیکتا تھا، اس کے بعد تیر چلاتا تھا۔ ہم نے سنا ہے نا علیہ السلام کے گلے پہ تیر لگا، کوئی کہتا ہے سر میں تیر لگا، کوئی کہتا ہے کان میں تیر لگا۔ نہیں، تین بھالے کا تھا، ایک بھالا سر میں لگا تھا، ایک بھالا کان میں لگا تھا، ایک بھالا گلے میں لگا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آج آپ آئے ہیں امام کا 20واں کرنے، امام کا 20 کرنے، امام کی یاد منانے، امام مظلوم کی یاد منانے۔ سنیں گے کہ کس طرح سے معصومین نے یاد منائی ہے۔ 8ویں امام کا زمانہ تھا، امام علی رضا بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابن شبیب امام علی رضا کے پاس آیا۔ آنے کے بعد کیا دیکھا، امام بڑا زار و قطار رو رہے ہیں، بہت روتے ہیں، اس طرح سے روتے ہیں کہ اب آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ وہ آنسو داڑھی پر آ گئے ہیں، داڑھی سے نیچے گر رہے ہیں۔ ابن شبیب نے کہا مولا کیا ہوا، آپ اتنا روتے کیوں ہیں، اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کی پوری داڑھی بھیگ چکی ہے۔ امام نے تڑپ کے سوال میں سوال کیا، ابن شبیب کیا تجھے نہیں معلوم آج کون سا دن ہے؟ کہ مولا بتائیے، کہ آج عاشور کا دن ہے، آج 10 محرم ہے، آج کے دن میرا بابا مار دیا گیا تھا۔ ابن شبیب نے کہا مولا ذرا یہ تو بتائیے آپ کے بابا کو کس طرح مارا تھا؟ آواز آئی، ابن شبیب میرے جد کو، میرے دادا کو ایک بھیڑ کی طرح مارا گیا تھا۔ ابن شبیب نے سنا بھیڑ کی طرح، ابن شبیب نے کہا مولا جب بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں نا تو پہلے اس کو پانی پلاتے ہیں، کیا آپ کے جد کو پانی پلایا تھا؟ مولا ارے جب بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں نا تو چھری کو تیز کر لیتے ہیں، کیا آپ کے جد کے لیے چھری تیز کی گئی تھی؟ مولا جب بھیڑ کو مارتے ہیں نا، جب ذبح کرتے ہیں نا، دوسری بھیڑوں کو سامنے سے ہٹا لیتے ہیں۔ مولا آپ کے پھپھیوں کے سامنے آپ کے جد کو تو نہیں مارا گیا؟ ایک مرتبہ امام تڑپ کے کہتے ابن شبیب بے شک بھیڑ کے لیے چھری تیز ہوتی ہے مگر میرے جد کے لیے خنجر کو گد کیا جا رہا تھا۔ بھیڑ کو پانی پلاتے ہیں، ارے میرے بابا کو پانی نہ ملا، میرے جد کو پانی نہ ملا، دوسرے جانور کو ہٹاتے ہیں مگر میرے دادا کو وہاں شہید کیا جہاں 70 قدموں کے فاصلے سے جناب زینب دیکھ رہی تھی، تڑپ کے کہتی تھی اے ملعون نہ مار، تجھے رسول کا واسطہ خدا کا حیا کر، رسول کا نواسا ہے۔ وہ ملعون نہ رکا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، خود خنجر حسین کے گلے پہ مارا۔ آواز آئی واہ حسینہ واہ محمدہ واہ غربتہ واہ مصیبتہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ بار الہ ہم نے یہ جو سلسلہ قائم کیا تھا میرے حسین کی عزاداری کرنے کے لیے، ہم سے جو بھی کمی غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرما، مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔
بارہا ہم خاص دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس خمسے کا اہتمام کیا، تبرک کا اہتمام کیا. ہم ان کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو طولانی عمر عنایت فرما، ان سب کو سلامت رکھ. اور بالخصوص ہمارے نوجوان بھائی جتنے عزادار ہیں یہاں آتے رہے، مجلس اعضاء میں آتے رہے روزانہ بلا ناغہ، ایک دن بھی انہوں نے مجلس اعضاء قضا نہیں کی ہے. پروردگارہ یہ جو اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں ان کی نیک دلی مرادوں کو قبول فرما. بارہا ان کے بچوں کو علم دنیا سے، علم دین سے مالا مال فرما، ان سب کو معرفت اہل بیت سے مالا مال فرما. بارہا جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں دیدار آل محمد نصیب فرما. پروردگارہ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے ہمیں اس وقت جناب عباس مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. بارہا جو مومن اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگارہ جب عالم محشر میں تیری عدالت سجی ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہ ہو، ہمیں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ہمارے امام زمان علیہ السلام کو ظہور و تعجیل فرما. ہم مولا کے غلاموں میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محترم حسین